السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال تعالى في مقام آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآلہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو، الحمدللہ اس ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل اسلام میں سے، اہل ایمان میں سے پیدا فرمایا، اور مسلمان پیدا کر کے یہ بھی شرف بخشا کہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرمایا، آپ کی امتی ہونے کا بھی ہمیں شرف بخشا۔ ہم اس ذات کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انہوں نے کما حق ہو اللہ کے اس پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ پھر آخر میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی حق ادا کیا۔ پھر آپ کی جماعت، صحابہ کرام، آپ کے گھرانہ، اہل بیت، پھر آگے ایک لمبا سلسلہ ہے ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ،
آج تک الحمدللہ اللہ کا وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے اللہ کی مخلوق تک۔ ہر ادوار میں اس کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ اس وقت جہاں اور مختلف صورتوں میں اللہ کے دین کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی اللہ کے دین کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ہمت دی کہ ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ اللہ کی ذات گرامی سے، اللہ کی ذات عالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اس پر اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ بھی یہی رہا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ اس کی مزدوری، اس کا اجر تو ہمیں اللہ نے دینا ہے۔ تو اخلاص جب تک رہے گا اس وقت تک اللہ آپ سے دین کا کام لیتے رہیں گے۔ جب اخلاص ختم ہو جائے گا، شہرت آ جائے گی، رزق دولت اغراض سامنے آ جائیں گی، پھر اللہ آپ سے دین کا کام لینا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ ہم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے یہ بتایا تھا، رزق جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے، ہم اپنی نیتیں درست کر لیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ابتدا ہو رہی ہے درس قرآن کی، انشاءاللہ اس کے بعد درس حدیث بھی ہوگا، فضائل صحابہ بھی ہوں گے، فضائل اہل بیت بھی ہوں گے، مختلف عنوانات سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ تو اللہ کے قرآن کی پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور نماز کی ہر رکعت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی قرات کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو اسی لیے اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف فضائل ہیں سورہ فاتحہ کے۔ ایک روایت مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر پہ تھے، تو کسی قبیلہ والوں سے ایک عورت آئی، لونڈی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے ہاں ایک مریض ہے، تو ہمارے ہاں گھر لوگ موجود نہیں ہیں مرد حضرات، تو آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو جھاڑ پھونک کر کے ہمارے اس مریض کے لیے اللہ رب العزت صحت کے دروازے کھول دیں۔ تو ہم میں سے ایک شخص چلا گیا، اس نے وہاں جا کر کوئی دم کیا، جھاڑ پھونک کی۔ اب ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کو جھاڑ پھونک کا علم ہوگا، تو انہوں نے سورہ فاتحہ وہاں جا کر پڑھی۔ اس پر انہوں نے ان کو 30 بکریاں بھی دیں اور دودھ بھی پہنچایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مسئلہ پوچھا گیا، کیونکہ ان حضرات نے آپس میں طے کیا تھا کہ یہ جو مال ہمیں ملا ہے اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں پوچھیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حصے بنا لو اور میرا بھی ایک حصہ رکھ لو۔ یہ مسلم اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اور مسلم کے بعض روایات میں ہے کہ یہ دم کرنے والے خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آج بھی الحمدللہ مریضوں پر سورہ فاتحہ کو دم کیا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 مثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ابتدا جب بھی کلام اللہ کی کریں تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
کہ پناہ حاصل کرو اللہ سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ والوں پر، اہل ایمان پر زیادہ حملے کرتا ہے۔ کیونکہ مشہور کلیہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، چور چوری وہیں کرتا ہے جہاں کچھ موجود ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی اللہ والوں پر زیادہ حملے کرتا ہے، اس لیے اللہ والے جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، وہ اللہ سے پناہ طلب کریں، اللہ سے حفظ مانگیں، امان مانگیں، سلامتی مانگیں۔ تو جب بھی کلام اللہ کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع کرتا ہوں میں۔ تو لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ رحمان دونوں کے لیے ہے، یعنی کفار پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے اور اہل ایمان پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کفار پر ایسے کہ نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ ان کو خوب کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، ان سے اپنی نعمتیں نہیں لیتے، یہ رحمان ہیں، اہل ایمان کو بھی دے رہے ہیں۔ آگے الرحیم جو ہے یہ خاص اہل ایمان کے لیے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہم نے ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے، تو وہاں رحیم جو اللہ کی صفت ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہوگی، کفار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن اتنا ہی، شاید ویڈیو لمبی ہو گئی ہو، پہلا دن تھا درس قرآن کے حوالے سے، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، تو آپ کے وقت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس لیے عزیزان محترم کوشش کریں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے کروائیں بھی، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا، جب نیا درس اپلوڈ ہوگا آپ تک وہ پیغام پہنچے گا۔ اور سب سے اہم کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلا فائدہ کہ جس طرح میں اللہ کا پیغام قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچا رہا ہوں، تو میں بھی دین کے اشاعت میں ان لوگوں کے صف کے اندر میرا بھی نام انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو آپ جو آگے اللہ کے اس پیغام کو شیئر کرو گے تو آپ بھی ہمارے برابر کے حصہ دار ہوں۔ اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تو دل کو دیکھتا، دل کے اندر کیا چیز ہے، میری رضا ہے یا دکھلاوا ہے۔ اگر اللہ کی رضا موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے دین کا کام لیتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ زندگی میں انسان کوئی ایسی نیکی کر جائے، صدقہ جاریہ، یہ الفاظ جو اب میں ادا کر رہا ہوں یہ نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچیں گے، ہم قبروں میں پڑے ہوں گے اور یہ ہمارے الفاظ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اگنور اور چیزوں کو تو ہم کر دیتے ہیں، اس چیز کو کبھی اگنور نہ کرنا۔ انشاءاللہ اس کا اجر مجھے بھی آپ کو بھی اللہ ہی دے گے۔ دنیا والے خود محتاج ہیں، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ سب کا مالک اور داتا اللہ ہے، اس لیے اللہ سے ہمارا تعلق جوڑیں اور اللہ کے اس پیغام کو خوب آگے امت تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔